سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اچھا جی، جرمنی میں آج کل اسپیڈ لمٹ چیک کی جا رہی ہے اور کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ایسے کیمرے لگائے گئے ہیں۔ پہلے بھی ویسے تو کیمرے لگے ہوتے ہیں اسپیڈ لمٹ کے، مگر ایکسٹرا ایک اس بار جناب چیک کرنے کے لیے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ تیز گاڑی چلاتے، مگر جب چند دن بعد یہ کیمرے اتر جائیں گے، لوگ پھر اسی طرف آ جاتے ہیں، یا تو پکے کیمرے لگے ہوں۔ اب وجہ اس کی سننے کیا تھی کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جو جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کئی زخمی ہو جاتے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اوور سپیڈ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی لوگ وہاں پہ گاڑی چلا رہے ہیں وہ احتیاط کریں، اور کافی مہنگا کام ہے، اتنا سستا کام نہیں۔ اگر کوئی پکچر وغیرہ آ گئی 20 سے اوپر سپیڈ ہوئی آپ کی، تو پھر آپ کے لیے اور بھی مشکل پیدا ہو جائے۔ ایک تو یہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ دوسرا یہ ایک کیس آیا جرمنی میں کہ ایک گاڑی کو روکا، عام معمول کی چیکنگ ہو رہی تھی وہاں پہ، تو ایک بندے سے جب انہوں نے اس کی فیروشین ڈرائیونگ لائسنس مانگا، تو اس نے کہا جی وہ تو میں بھول گیا ہوں گھر۔ انہوں نے کہا اچھا گھر بھول گئے ہو؟ تو پھر اس نے کہا جی میرے پاس اس کی ہے پکچر میرے موبائل میں۔ جب انہوں نے دیکھی تو اس بندے کو کہا جناب یہ ہے جعلی، یہ اصلی فیروشین نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس اصلی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے چیک کیا تو واقعی وہ جعلی تھا۔ اب میں بتا دیتا ہوں، یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا پھر جیل بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی سزا دینی چاہتا ہے۔ اور آئندہ کے لیے آپ جب ڈرائیونگ لائسنس کریں گے، فیروشین کریں گے، تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ اب یہ کیس کس طرح وہاں پہ پہنچتے ہیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتانی بڑی ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اٹلی وغیرہ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں بتایا تھا کہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ یہ گاڑی چلانے کا ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں سے حاصل کیے اور یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہے کہ شاید یہاں کی جو پولیس ہے جب آپ کو چیک کرتی ہے تو اٹلی سے پتہ نہیں کرے گی، یا کسی بھی ملک میں آپ کسی بھی ملک سے بھی ہیں تو وہاں سے پتہ نہیں کرے گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ وہاں پہ غور سے دیکھتے ہیں، جس طرح ایئرپورٹ پہ ویزا وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں، اسی طرح ان کو پتہ چل جاتا پولیس والوں کو کہ یہ جو کاروائی ڈالی ہوئی ہے 2 نمبر ہے، اور 2 نمبر کاروائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ کسی وقت ہوتا یہ ہے، سوئچ پروگرام میں تھوڑا سا بتاتا کہ پولیس جلدی میں ہوتی ہے، وہ پیچھے سے پتہ نہیں کرتے، انکوائری نہیں کرتے، وہ پیچھے سے کال آ جاتی ہے، وہ اس کیس کو مکمل طور پر چیک نہیں کر پاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوئچ لگ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب دوسری دفعہ کھڑکی میں آتے ہیں تو پھر پرابلم بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، جرمنی ہو یا یورپ میں ہو، کوئی بھی غلط پیپر دینا 3 سال تک کے لیے اس کی جیل ہے جی، اور جرمانہ بھی ہے۔ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ عدالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جرمنی میں جن لوگوں نے اٹالین وہاں سے فیروشین ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو ہمارا اپنے کو چیک کرنے چاہیے۔ وہ کہتے یہی ہیں، اب کیسے ہو سکتا ہے آپ اٹلی گئے نہیں اور وہاں سے آپ کو فیروشین مل گئی؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ گاڑی آپ نے سیکھ لی جس طرح بھی، کیونکہ بڑی تعداد میں ہمارے جو پاکستانی، اگر ہم بات کریں یا ہم بھی لوگ، گاڑی چلانی آتی ہے ان کو، ظاہر اپنے ملکوں میں گاڑی چلاتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کے بھی ہم چلاتے رہیں گے۔ مگر 2 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس میں لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ 2 نمبر پیپر ہیں گاڑی چلانے کے، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انشورنس کور نہیں کرے گی۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ فرض کرے کتنا بڑا بھی نقصان ہو گیا، اس وقت تو وہ دے دیں گے پیسے، مگر بعد میں آپ سے لیں گے، اور پھر کتنے دینے پڑیں گے، کیا کرنا پڑے گا، وہ ایک نئی ٹینشن ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کیس دیکھ رہا تھا
وہ بڑی اچھی مرسڈیز پہ بندہ آیا، صحیح بات بتا رہا ہوں، اس کو روکا، اس کے پاس ہے ہی نہیں تھا کوئی بھی گاڑی چلانے کا اجازت نامہ، کسی قسم کا بھی نہیں۔ پھر اس کی گاڑی بند کی، پھر اس کی بیگم آئی کہ گرل فرینڈ آئی، کوئی آئی گاڑی چلا کے لے گئی، اور پولیس والے جو ہیں انہوں نے پھر اس پہ اظہار کیس کیا، اور بعد میں جو بھی سزا ملے گی وہ دیکھی جائے۔ تو یہ جو کام ہم لوگ وہاں پہ جرمنی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ ہے خطرناک۔ آپ چیک نہ ہو تو 10 سال نہ ہو، 20 سال نہ ہو، چیک ہونے لگے تو ہفتے میں 2 دفعہ بھی ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میں جرمنی میں ہی تھا، تو وہ میں نارمل اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، پتہ نہیں یہ مجھے تو یاد بھی نہیں 20 سال بعد پولیس نے کہیں روکا ہوگا، تو پولیس نے روک لیا مجھے۔ تو وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے کیوں روکا ہے؟ میں کوئی پتا نہیں مجھے، آپ نے کس لیے روکا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی لائٹیں پچھلی جو ہیں وہ جب آپ بریک لگاتے ہیں تو جلتی نہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ایک ورک شاپ میں گاڑی دی تھی ٹھیک کرنے کے لیے، اس نے وہ ڈاکٹر جو تھا وہ نہیں ڈالا یا نکال لیا، کیا کیا، کاروائی ڈالی۔ پھر اس نے باقاعدہ طور پر گاڑی کے پیپر بھی چیک کیے، میرے سے یہ بھی پوچھا کہ فیروشن کدھر آپ کی، وہ بھی دی میں نے، دونوں چیزیں سب سے پہلے اس نے مانگی آ کے، تو دونوں چیزیں مجھے چاہیے، باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو مقصد آپ کو بتانے کا کہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ پہ بندہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے بغیر وجہ کے۔ تو اس طرح کے واقعات جرمنی میں ہوتے رہتے ہیں۔ 25-30 سال پہلے میں موٹر وے پہ جرمنی میں جا رہا تھا، بڑی دور سے پولیس کی گاڑی آئی، میں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے روکا۔ وہ کہتا جی آپ کی لائٹ پچھلی خراب ہے، تو وہ مجھے پھر پیپر دے گیا کہ یہ چیک کرا، یہ ٹھیک کروا کے تو پولیس اسٹیشن جا کے چیک کروانی۔ تو کوئی معمولی سی غلطی بھی جو ہوتی ہے وہ گلے پڑ جاتی ہے، اور بعد میں آپ کے لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اگر محنت کریں، اب تو کافی آسان ہو گیا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو انگلینڈ میں، یہاں پہ جرمنی میں اگر وہ گاڑی چلا نہیں سکے تو یہاں پہ انہوں نے سیکھ لی، خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور بڑے آسانی سے کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے پاس کر لی، پھر چینج کر لی جہاں کا مرضی، تو وہ کتنا بڑا ایشو نہیں۔ مگر غیر قانونی طور پر اگر آپ کسی کے قابو آ گئے تو آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکلات جو ہے وہ ان کا آغاز ہو جائے گا، اس میں آپ کا کام چلا جائے گا۔ اگر جیل ہو جاتی ہے فرض کرے 1-2 سال، سارا سسٹم جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ اور ہر بندے کو پتا ہے کہ جب کوئی امتحان دے کے آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون سا پیپر کس طرح کا ملا ہوا ہے۔ تو جب آپ نے امتحان ہی نہیں دیا، گئے ہی نہیں وہاں پہ، اور ہمارے علم میں ہے یہ بات کہ وہاں سے بڑی تعداد میں یورپ میں اس وقت اس طرح کے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، تو ایک کیس کا مقصد بتانے کا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا شکار آپ ہوں ان کا، احتیاط کیجیے، کوئی غلط کام نہ کریں، کوشش کریں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور